سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ آلموسٹ ساری حدیثیں مشکات میں بھی ہیں اور اس کتاب میں بھی ہیں، فضل الصلاۃ علی النبی میں۔ اس حدیث کو ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے تھے، یا ان سے پہلے صرف امام بخاری نے اس کے اوپر کلام کیا۔ اس میں جو عقیدہ ہے اس کو امام بخاری بھی صحیح سمجھتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب بھی، لیکن اس روایت کے اوپر انہیں وہم لاحق ہوا امام بخاری کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ امام بخاری کو یہ مغالطہ لگا کہ یہ بن جابر نہیں ہے، بن تمیم ہے۔ اگر بن تمیم ہے تو وہ ضعیف راوی ہے، بن جابر ہے تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے۔ سوائے امام بخاری کے باقی تمام محدثین اسے بن جابر ہی مانتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا تفرد ہے، اس وجہ سے ہم ان کے اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، جمہور محدثین اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ خود شیخ زبیر صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ جمہور محدثین نے، ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ ہمارا بھی موقف یہی ہے، شیخ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، امام نووی بھی، امام حاکم بھی، امام ذہبی بھی، سارے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں۔ اس وقت اسے کسی نے گستاخی شمار نہیں کیا، ظاہر ہے وہ دین سیکھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے بھی انہیں سکھایا۔ تو اس حالت میں بھی آپ پر درود پہنچے گا، تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا، یعنی تمہارا درود مجھے میری وفات کے بعد بھی پہنچے گا۔ اچھا، اس میں جو یہ عقیدہ بیان ہوا ہے نا کہ نبیوں کے جسم سلامت ہیں، اس کو امام بخاری بھی صحیح سمجھتے ہیں، بلکہ امام بخاری تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 65 سال کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور میں، تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگ پریشان ہو گئے، کہیں نبی علیہ السلام کا پاؤں ظاہر نہ ہوا ہو۔ تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا، انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اپنا پاؤں اندر کر لیا، وہ آخرت کی زندگی ہے بھائی، دنیا کی زندگی ہوتی اتنے بندے ایک پاؤں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں تو بندہ ویسے ہی پاؤں سمیٹ لیتا ہے، وہ پھر پاؤں اندر کر کے، یعنی امام بخاری تو یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے جسم بھی سلامت ہے، الحمدللہ۔ ہاں، پھر وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، وہ ہمارے استاد نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دی، کہیں میرے پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگائے۔ انہوں نے کہا میں اس روایت کو اگرچہ کمزور مانتا ہوں، وہ روایت اس میں بھی ہے ابو داؤد والی، لیکن یہ عقیدہ درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ثبوت میں یہ روایت ہے کہ جب تستر نامی ایک جگہ فتح ہوئی پرشین امپائر کی، تو وہاں سے حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا۔ جب حضرت عمر کو خط لکھا گیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کا تابوت ہے، بے شک اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے خط لکھا تھا، وہ یہاں پہ انہوں نے نقل کیا کہ ہم اس عقیدے کو درست مانتے ہیں۔ بہرحال یہ الحمدللہ جمعے کے دن دروشی پڑھنے کی فضیلت کے اعتبار سے بہترین یہ حدیث ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، ابن ماجہ کی، اور باقی جو تبلیغی جماعت والے آپ کو بتاتے ہیں وہ طبرانی سے ایک روایت شیخ البانی نے بھی سلسلے احادیث ضعیفہ میں جمع کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے کہ جمعے کے دن جو 80 دفعہ دروشی پڑھے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، وہ بالکل جعلی روایت ہے۔ اصلی روایت یہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کر دی۔